السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیامی اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین میری قدم قدم پہ رہنمائی، مدد اور نصرت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 21 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ پچھلی آیات میں اللہ کریم کی طرف سے فرمایا گیا کہ شرک سے بچو، کہ دنیا میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل شرک ہی ہے، اور فرمایا کہ توحید کا عمل تمام مذاہب کی بنیاد ہے، اس کے بغیر دین اسلام مکمل نہیں، اور یہ کہ تمام امتوں کا مذہب ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے۔ اب اس آیت میں اللہ انسان کو یاد کرا رہے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو بہت یاد کرتے ہو، اور جو ہی خوشی یا آسانی کی بات ملتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہو۔ فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت اپنی، مِن بَعْدِ ضَرَّاء، تکلیف کے بعد، مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ، جو اس پر آ گئی تھی، مَكْرٌ فِي إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، تو فوراً ہی ہماری آیات کے بارے میں مکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی تدبیریں کرنا شروع کر دیتا ہے، سازشیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، آپ کہیے اے میرے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اللہ اپنی تدبیروں میں کہیں زیادہ ہے۔ اسرع مکرا، اپنی تدبیر میں اللہ کہیں زیادہ ہے۔ ان رسولنا یکتبون، ہم نے بھیجے، یعنی یہاں مراد فرشتے ہیں، یکتبون، لکھ رہے ہیں، ما تمکرون، جو تم تدبیریں کرتے ہو، جو تم سازشیں کرتے ہو، وہ سب لکھ رہے ہیں۔ احسان فراموش انسان نہ تو دنیا والوں کو پسند ہے اور نہ ہی دنیا کے بنانے والوں کو، دنیا کے بنانے والے یعنی اللہ کو پسند ہے۔ جب انسان مصیبت میں یا مشکل میں پھنس جاتا ہے تو اسے خشوع و خضوع بھی یاد آ جاتی ہے اور توحید بھی، سب مشکل کشا بھول جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین سے وعدے وعید کرنے لگ جاتا ہے، اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، میں کبھی تجھے نہیں بھولوں گا، بس تیرے سوا مجھے اس مصیبت سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، میں خالص توبہ کرتا ہوں، تو مجھے نجات دے دے، میں ہمیشہ تیرا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ مگر ادھر نجات ملی، مصیبت ٹلی، شکر بھی بھول گیا، توحید بھی یاد نہیں رہی، اللہ کا احسان بھی بھول گیا، پھر دنیا کی مستی میں ایسا مگن ہو گیا جیسے اللہ سے کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں، یا آگے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو ایسی سرکشی، آکڑ اور احسان فراموشی اللہ ناپسند فرماتے ہیں کہ مشکل میں تو لمبے لمبے سجدے، لمبی لمبی دعائیں، یہ مسجد میں آنیاں جانیاں، سر پہ ٹوپی پگڑی، ہاتھ میں تسبیح، بس ایسے جیسے اب اللہ کے بغیر گزارا ہی نہیں۔
بات تو اچھی ہے، کام اچھا ہے، اگر اس میں ہمیشگی آ جائے، دوام آ جائے، لیکن اس عمل کا کیا فائدہ کہ مشکل کے نکلتے ہی آنکھیں پھیر لینا، پھر اسی پر اکتفا نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں مکرن فی آیات، میری آیات میں، میرے احکامات میں ان کے خلاف سازشیں بننے شروع کر دیتا ہے، تکذیب کرنے لگ جاتا ہے، خفیہ خفیہ شرارتیں کرتا ہے، اور اسے سرکشی کہتے ہیں۔ اس سرکشی کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4902 میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا وہ گناہ جس پر یہاں بھی اللہ کی پکڑ نازل ہوگی، آخرت میں بھی بدترین عذاب ہوگا، وہ فساد اور سرکشی، یعنی یہ دو چیزیں، فساد، سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ سورہ اسرائیل آیت نمبر 67 میں جس کا خلاصہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارے سب وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے سب دریا برد ہو جاتے ہیں، ایک اللہ یاد رہ جاتا ہے، مگر یوں ہی اللہ اکبر، اللہ تمہیں غرق ہونے سے بچا لیتا ہے، نجات دے دیتا ہے تو اللہ سے منہ موڑ لیتے ہو، اور فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ کفورا، انسان ہے ہی ناشکرا۔ دیکھیں انسان کو چاہیے کہ خوشی اور غم میں، اچھے اور برے حالات میں ہمیشہ اپنا ناتا، اپنا رشتہ اس رب العالمین اور اس رب خالق، اس ساری مخلوق کے تخلیق کرنے والے سے اپنا رشتہ ہمیشہ قائم رکھے۔ آسانی ملے تو شکر بجا لائے، مشکل ہو تو اللہ سے اپنا دست سوال دراز کرے، وہی اللہ مشکل میں کام آنے والا ہے، وہی خوشیاں دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے، اور اگر غلطی ہو جائے تو ہمیں اس پر توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہر نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔